رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 141 and 142. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. یہاں پہ دیکھ لیجئے وَلِيُمَحِّصَ، واو کے لیے ہونٹ پورے گول کرنے، اور وَلِيُمَحِّ یہ ہا ہے، مشدد ہے، اچھا ٹائم دیں گے. پھر پہلا جو ہا ساکن ہے اس کو اچھا ٹائم دیں گے، پھر ہا زیر کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو اس کو کم ٹائم دے اور پھر زیر پہ فوراً آ جائے. پہلے مشدد ہا میں ساکن جو ہا ادا کریں گے اس کو ٹائم دیں گے، پھر ہا کی زیر کو پڑھیں گے. اور ہا کا مخرج کلیئر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے وہ دوسرا والا ہا بن جائے. اس میں ایک سختی سی ہے، اس کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے. ہا زیر ہی. پھر صاد ہے آگے، صاد کو موٹا کریں گے، اور اللہ کا لام بھی یہاں موٹا پڑا جائے گا. جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہوتی ہے تو پھر اللہ کے لام کو موٹا پڑا جاتا ہے. جب اس سے پہلے زیر ہوتی ہے تو پھر اس لام کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے آگے اگلی آیت میں آئے گا. الذین، لام مشدد ہے، اچھا ٹائم دیں گے. زینہ، ذال نرمی سے پڑھا جائے گا. پھر وَيَمْحَقَ الْحَقَ، یہ بھی ہا ہے. آگے قاف ہے، قاف موٹا ادا ہوگا. آگے لام باریک ہے، اور الکافرین اس میں سارے حروف باریک ہیں. وقف جب کر رہے ہیں مد بناتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کر رہے ہیں تو آخری حرف کو بھی کلیئر کریں گے. آخری حرف نون ہے یہاں پہ، اس کو ہم وقف کے لیے ساکن کر رہے ہیں تو اس کو بھی کلیئر کریں گے. اور جب بھی آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہو تو مد بنانے کے بعد پھر آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَمْ حَسِبْتُمْ، یہاں پہ ام میں میم کا اظہار ہے، اچھا سا میم ظاہر کر کے پڑھیں گے، کلیئر کریں گے. حسبتم، ہا ہے، کلیئر کریں گے. با میں قلقلہ ہے، تم میں پھر میم کا اظہار ہے تو اچھا سا کریں گے میم کا اظہار. ان تدخلو، یہاں اخفاء کا رول ہے، نون کی آواز کو چھپا رہے ہیں غنہ کرتے ہوئے. تو جب بھی نون کا اخفاء کا رول ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد والے حرف کے مخرج کے قریب جا کے نون کی آواز کو چھپانا ہے، بالکل باریک رکھنا ہے اخفاء کو، کیونکہ آگے حرف باریک آ رہا ہے. جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف باریک آ رہا ہے تو اخفاء باریک ہوگا. اگر وہاں موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے تو اخفاء کی آواز کو موٹا کرنا ہے. تد، دال میں قلقلہ واضح کرنا ہے. تدخل، پیش کے لیے خوب اچھے ہونٹ گول کرنے جہاں جہاں پیش آئے گی. پھر آگے ساکن جو بھی حرف آئے گا سوائے واو ساکن کے، باقی سارے جو ساکن حروف آتے ہیں اس کے لیے ہونٹوں کو سیدھا پھر کرنا. ٹھیک ہے، پیش کے بعد اگر آگے ساکن حرف آ رہا ہے تو ہونٹوں کو سیدھا کر لیجئے، جیسے یہاں پہ لام ساکن آ رہا ہے تو تدخل خا اور لام کی پیش کے لیے تو ہونٹ اچھے گول کیے، لیکن آگے لام ساکن آ گیا، اس کو سیدھے ہونٹوں کو کر کے اچھا سا ٹائم دیں، پھر آگے جائیں گے. پھر نون مشدد ہے، الجنت، اس کو اچھا غنہ کا ٹائم دیں گے. ولما، میم مشدد ہے، اس کو بھی غنہ کا اچھا ٹائم دیں گے، پھر الف مد کو پڑھیں گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا. اب یہاں پہ دیکھیے یعلم اللہ، اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے، تو یہاں پہ اللہ کا لام باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے،
ورنہ اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو پھر لام کو موٹا پڑھتے ہیں، یہاں لام کو باریک پڑھنا ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ یعلم الصابرین، آئین کو ٹائم دیں گے، آئین ساکن آیا ہوا ہے۔ الصابرین، صاد مشدد ہے، مشدد میں جو پہلا صاد آپ ادا کریں گے ساکن، اس کو اچھا سا ٹائم دینا ہے، موٹا بھی کرنا ہے آواز کو، اور اس کو شارپ آواز کے ساتھ، یعنی اس میں صفیر کی جو صفت ہے وہ لازمی لانی ہے۔ پھر صا کھڑا زبر کے ساتھ ہے، جب بھی الف مد کے ساتھ کھڑا زبر کے ساتھ آ جائے موٹا حرف تو اور بھی زیادہ موٹا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا الف بھی پھر موٹا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حرف زیادہ موٹا لگنے لگ جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں گے۔ پھر وقف کرتے ہوئے نون کو ساکن کیا، مد بناتے ہوئے، تو مد جب بنا لیں گے، ایک تو مد کی آواز پوری منہ سے باہر نکالنی ہے، منہ کے اندر اندر نہیں رکھنی، کیونکہ حروف مدہ پہ بنتی ہے نا مد، تو حروف مدہ کی آواز باہر نکالنی ہے، مد بنائیں گے، اور آخر میں نون کو ساکن کرنا ہے، واضح کرنا ہے۔ يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ اچھا، منکم پہ جو اخفاء آیا ہوا ہے بالکل باریک رکھنی ہے، اخفاء کی آواز موٹی نہیں ہونی، کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آیا، کاف باریک حروف میں سے، اس لیے اخفاء کی آواز کو بھی باریک رکھنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔